بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں راجہ قاصد، سرحدی علاقے سے تعلق ہے، اس علاقے سے جو حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران گولہ باری کا نشانہ بنا۔ راجہ قاصد نہ صرف وہاں پہ ڈٹے رہے بلکہ انہوں نے وہاں پہ نوجوانوں کو بھی ہمت و حوصلہ دیا۔ وہ آج ہمیں بتائیں گے کہ سارے ایپیسوڈ میں کہ جب انڈیا اور پاکستان آپس میں گولہ باری ہو رہی تھی اور پاکستانی فوج انڈیا کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، دداد شکن جواب دے رہی تھی، اس وقت سرحدی علاقوں میں کیا کیفیت تھی اور وہ کس کیفیت میں رہ رہے تھے۔ راجہ قاصد صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بتائیے کہ کیا صورتحال تھی کہ جب پاکستان پہ جارحیت کی گئی اور اس کے بعد پاکستان آرمی نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا، اس دوران بھارت کی طرف سے گولہ باری کی گئی سول آبادی کے اوپر، تو سول آبادی اس وقت کن حالات میں رہ رہی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں متاثرین کی اگر کوئی آواز ہے تو کشمیر ڈیجیٹل ہے، تو میں عوام علاقہ کی طرف سے، متاثرین کی طرف سے کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، روشن مغل صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ نے سوال کیا کہ لائن آف کنٹرول پہ جب یہ حالات جنگ تھی تو کیا بیت رہی تھی، تو میں وہاں گواہ ہوں کہ پہلے دن سے لے کر لاسٹ دن تک ہم وہاں پہ موجود رہے، ہم عوام کے اندر رہے، ہمارے ساتھ نوجوان تھے۔ تو جب ہندوستان نے جارحیت کی تو پاکستان فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ جب پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تو وہاں ایک اور چیز ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب ہماری فوج ہندوستان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا لائن آف کنٹرول، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو مختلف ہے، تو وہاں پہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ مختلف ہے۔ تو جب ہم نے رات کو دیکھا کہ تقریباً رات کے 12 بجے 2 بجے کے بعد جب ہم نے حالات دیکھے کہ جو وہاں جن لوگوں کے پاس بینکر نہیں تھے، چیخو پہاڑ تھی، خواتین اپنے بچوں کو جوتوں کے بغیر لے کر بھاگ رہی تھی، تو ہم نے جب وہ وقت دیکھا، یقین مانے قیامت کا سما تھا وہ، کہ جب لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ صورتحال بن رہی تھی۔ اللہ کے فضل سے جو لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ ہم اپنے داروں کے ساتھ مل کے دشمن کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رات کو پچھلے پھر جب ہندوستان نے جارحیت کی، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے تو وہ قیامت کا سما تھا، کیونکہ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ تھا مغل صاحب کے وہاں پہ لوگ جو جن کے پاس کچھ پناہ گاہ نہیں تھی، شیل پروف موجود نہیں تھے، تو وہ رات کو بھاگ رہے تھے۔ وہ بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس چارہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ گاڑیاں بھی، ٹرانسپورٹ بھی موجود نہیں تھی، پیدل بھاگ رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ حالات ایسی بنی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاک فوج نے تابڑ توڑ حملے کیے ہندوستان کے اوپر، تو ہندوستان کو اس وقت، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت ہندوستان کو فائرنگ بند کرنی پڑ گئی۔ تو اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات کوئی بہتر ہوئے، کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، کوئی شاتیں نہیں ہوئی، کوئی زخمی نہیں ہوئے لوگ۔ تو یہ ایک زبردست بات تھی کہ ہمارے لوگ جو جن کے پاس بنکر موجود تھے، شیل پروف، وہ وہاں بنکروں میں رہے، جن کے پاس بنکر نہیں تھے وہ وہاں سے نکلے اور محفوظ مقام کی طرف چلے گئے کہ اس سے کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت کنٹرول لائن سے بہت زیادہ اس بارے میں آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ بنکر دیے جائیں تاکہ ہم آئندہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر سکیں، اس دوران اپنے بچوں کو، عورتوں کو محفوظ کریں۔ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کے اندر کیا چیز ہے اس وقت، کیا ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ دیکھیں مغل صاحب، لائن آف کنٹرول تو میں نہیں کہوں گا، اس سیز فائر کہوں گا، کیونکہ شملہ معاہدے کے بعد سیز فائر ہو چکی ہے وہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے تو لوگوں کو بعد میں دیتے ہیں، اگر وہ قبل وقت لگائیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ مقابلہ کریں گے، اور جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ بھاگتے ہیں مجبوراً بچوں کو لے کر۔ اگر ہمیں بینکر فراہم کیے جائیں، لائن آف کنٹرول کا ہر شہری اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر لڑائی کرے گا اور ہندوستان کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں، جب دیکھیں ہندوستان کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، پاکستان فائر کر رہا ہوتا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو واضح آ رہی ہوتی ہیں، وہاں ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کو یہ فوری طور پہ بینکر فراہم کریں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دشمن کا مقابلہ جہاں پاک فوج بہادری سے کر رہی ہے، وہاں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ مل کے اس سے زیادہ مقابلہ کریں گے۔ اچھا، 6 اور 7 کی درمیانی شب جب بھارت نے جارحیت کی، مظفر آباد، کوٹلی، مرید کے اور احمد پور شرقیہ وہاں پہ میزائل داغے، اس کے بعد پاکستانی فوج نے زبردست قسم کی انڈیا کے اوپر، کنٹرول لائن کے اوپر ان پہ حملہ کر کے
ان کو بھگایا وہاں سے، پیچھے چلے گئے، کئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوئے. تو اس سارے اس حالات کے دوران آپ کئی نوجوانوں کے ساتھ چکوٹھی موجود رہے. کس حالت میں آپ رہے؟ کیا کرتے تھے آپ وہاں پہ جب ہندوستان کی فائرنگ آتی تھی؟ اس وقت آپ کہاں ہوتے تھے؟ کس طرح سے وہاں پہ آپ وہ بچتے رہے اس سے، اور کس طرح سے آپ جوانوں کے حوصلے جو ہیں وہ آپ بڑھاتے رہے؟ دیکھیں مغل صاحب، بات یہ تھی کہ جب یہ حالات اچانک بنے تو ہمارے پاس تو آلریڈی بہت 10-12 سال پہلے سے شیل پروف بنا ہوا تھا، تو وہاں پہ بہت لوگوں نے پناہ بھی لی. جب یہ حالات بنے تو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ خدا نہ خاصا چکوٹھی میں یہ نقصان ہو گیا، سکول تباہ ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا. یہ فیک خبریں تھی سب. یہ سن کر جو لوگ پاکستان سے باہر تھے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بچے بھائی بہنیں یہاں تھی، ان کے اندر خوف کی کیفیت تھی، وہ یہاں چچلا رہے تھے. تو جب ہم نے یہ چیز دیکھی تو ہم نے اپنی جان پہ کھیل کے ہم نے یہ پیغام دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے دیا اور ویڈیو کے ذریعے دیا کہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ سب امن ہے اور ہماری پاک فوج بالکل بھرپور جواب ہندوستان کو دے رہی ہے. تو وہ جو کیفیت تھی جب ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور میں یہ آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام نوجوان آرمی کیمپ کے پاس بھی جا کر نعرے لگاتے تھے کہ اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس وقت ہماری پاک آرمی کے جو حوصلے تھے وہ بھی بلند ہو جاتے تھے جب میں نوجوان لے کر ہم لوگ جاتے تھے کہ پاک فوج کو یہ بتاتے تھے کہ اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہاں موجود ہیں. تو کئی علاقوں میں جیسے وہاں پہ نوجوانوں نے جا کے فوج کو کہا کہ ہم آپ کو اٹھا کے دیتے ہیں، آپ صرف فائر کریں، گولے ہم اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور باقی ساری چیزیں. ہم کئی جگہ پہ کھانا لے کے گئے، کئی جگہ پہ مشروبات لے کے جا رہے ہیں. تو آپ جب فائرنگ شروع ہوتی تھی اس وقت آپ نوجوانوں کو کیا کہتے تھے؟ کس طرح سے ان کو وہاں پہ کہتے تھے کہ آپ حوصلے رکھیں اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم یہاں پہ ڈٹے رہیں اور یہاں اس صورتحال کا مقابلہ کریں؟ دیکھیں ہم نے نوجوانوں کو تو یہ بات کہی ہے، لیکن قربان جو ان نوجوانوں کی ماؤں پر جنہوں نے وہ نوجوان پیدا کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ نوجوان ہم سے زیادہ حوصلہ رکھتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے. ہم نے جب دوران فائرنگ پہ بھی ہم نے پھول کی پتیاں نچاور کی اپنے داروں کے اوپر وہاں پہ. تو اسی فائرنگ کے اندر کی بات ہے یہ کہ ہم نے ہاسپٹل کے وزٹ بھی کیے، کیمپس کے بھی کیے، آرمی کے حوصلے بھی بلند کیے. تمام نوجوان یقین مانے نوجوانوں کے حوصلے اتنے بلند تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان اگر ہمیں اجازت دے، ادارے ہمیں اجازت دے، ہم یہ جو خونی لکیر ہے اس کو رونتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ہم داخل ہوں، ان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم جائیں. تو آپ کے سوشل میڈیا پہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے ہزاروں میں فالوور آپ کے، خاص کر فیس بک کے اوپر. تو وہاں پہ آپ جو میسج جیسے ایک سوشل میڈیا پہ فیک خبریں پھیلائی جاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ انڈیا نے حملہ کر دیا، فلاں جگہ پہ حملہ کر دیا، اس کا آپ مقابلہ کرتے، وہ کیسے کرتے رہے آپ؟ دیکھیں جب یہ بات چلی ہے دو چیزیں تھی. جب ہم میں تمام نوجوانوں جو سوشل میڈیا کے نوجوان تھے وہ محبت میں لکھ رہے تھے. میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتا تھا کہ آپ نے آرمی کی لوکیشن نہیں بتانی. وہ جذبات میں آ کر کہتے تھے فلانی جگہ سے ہماری آرمی فائر کر رہی ہے، فلانی جگہ سے ہم میزائل مار رہے ہیں، لیکن دشمن تک وہ چیزیں جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ. تو میں یہ پیغام ان کو دینا چاہتا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ آرمی کی کسی موومنٹ کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں، جہاں سے ہم فائر کرتے ہیں اس بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں لکھنا. ہم کہاں سے فائر کر رہے ہیں اور کہاں پہ لگ رہا ہے، یہ چیزیں آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز سے وہ منع ہوئے، پھر نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں آپ 10 تاریخ کو جس دن ابھی سیز فائر کی خبر کنفرم نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نوجوانوں کو لے کے آپ پہنچ کے فوج کے پاس اور وہاں پہ آپ نے پتیاں نچھاور کی. یہ کیا جذبہ تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور آپ یہ کس طرح آپ نے یہ کر لیا؟ نوجوان کیسے جمع ہو گئے؟ کیا جذبہ تھا یہ؟ مغل صاحب یہ بتانے کی بات ہے جو ہم نے دیکھا اس رات کو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور آنسو آنے والی بات تھی وہ یہ بات تھی کہ جب رات کو ظاہر ہے جب فائرنگ ہوتی ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے، جب ہندوستان کی طرف سے فائر کیے جا رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم بہت قریبی رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے جب ہندوستان کے گولے برس رہے تھے. میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری پاک فوج فائر کر رہی تھی. تو ہم وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ پاک فوج کے اوپر باتیں کرتے ہیں یہ 80% کھاتے ہیں، 70% کھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 100% کھائے پھر بھی کم ہے، کیونکہ ہندوستان کا گولہ آ رہا ہے اور یہاں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر گولہ جا رہا ہے. پھر وہاں پہ میں نے دیکھا سندھی بھی لڑ رہا ہے، بلوچی بھی لڑ رہا ہے، پنجابی بھی، اور KPK اور کشمیری سب ایک جان ہو کر لڑ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے مناظر تھے کہ انہوں نے تمام نوجوانوں کو متاثر کیا. جب صبح ہوئی تو وہ تمام نوجوانوں نے وہ جو رات کو انہوں نے وہ جذبہ دیکھا تھا مغل صاحب، وہ جذبہ پھر روڈوں پہ اوپر آپ نے دیکھا. پھر آرمی کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کی، پھر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، پھول کی پتیاں نچاور کی چکوٹھی کے اندر میں آپ نے دیکھا ہوگا دشمن کے سامنے آپ نے ریلی نکالی اور وہاں پہ جا کے اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کیا. اور پھر یہاں سے پھر ایکشن کمیٹی والے بھی گئے، انہوں نے بھی جا کے پھول کی پتیاں نچائی. یہ بتائیں کہ اس وقت
تعلیمی اداروں کی کیا صورتحال ہے، ہمارے کنٹرول لائن کے اوپر متاثرہ علاقوں میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، اسکولوں کے اندر اس وقت والدین بچوں کو بھیج رہے ہیں یا کہ خوف کا، چونکہ دشمن بہت چال باز ہے، بہت مکار ہے، تو کسی بھی وقت ہمارے کنٹرول لائن کے اوپر تعلیمی ادارے ہیں تو وہاں پہ بچوں کی تعلیم کی کیا صورتحال ہے، والدین کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مغل صاحب آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے کہ ہمارے بچے کیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یقین مانیں یہ بات کرتے ہوئے ہمارے الفاظ اجازت، ہمیں زبان نہیں اجازت دیتی کہ الفاظ ہم کیسے ادا کریں. ہمارے جو بچے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے، 98 سے دیکھ لیں، 99 میں دیکھ لیں، 2002 میں دیکھ لیں، 2019 میں دیکھ لیں، جو ہماری زندگی ہوتی ہے ہمارے بچوں کی ہوتی ہے وہ باقی علاقوں سے مختلف ہوتی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آزاد جموں و کشمیر پائندہ باد.